بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیعہ سنی روایات کے مطابق حضرت ابو طالب نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر جا کر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خواستگاری کا پیغام دیا۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہی خطبہ عقد بھی جاری کیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا قریش کے بہترین نسب سے بہرمند تھیں۔ اپنی بے پناہ دولت کے ذریعے قریش کے افراد کو اجرت پر طلب کر کے منافع بخش تجارت کیا کرتی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ امین کے لقب سے مشہور تھے کی امانت و دیانت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی کارواں کا سربراہ مقرر کر کے یمن اور پھر شام روانہ کیا۔ اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور کرامات و برکات سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے خواستگاری کا پیغام بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قبول کیے جانے کے بعد آپ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اور حضرت خدیجہ کو تا قیامت جدۃ الائمہ ہونے کا افتخار نصیب ہوا۔ جب محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ان تک پہنچی اور آپ کے کریمانہ اخلاق اور ایمانداری سے مطلع ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کے تجارتی سفر کی پیشکش کی تاکہ آن حضرت کو بھی نفع ہو بلکہ دوسروں سے زیادہ منافع آپ کے لیے مقرر کر دیا۔ عبد المطلب کے پوتے خدیجہ کے میسرہ نامی غلام کے ساتھ یمن جو کہ یمن کا مکہ سے فاصلہ 6 روز کی مسافت پر تھا کی سرزمین پر واقع حباشہ کے بازار میں پہنچ گئے۔ وہاں رجب کے پہلے 3 دن سامان کی فروخت سے مختص کیے، کاروباری لین دین کے اختتام پر کچھ کپڑا خریدا اور بہت زیادہ منافع کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ دوسرے سفر پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی غلام کے ساتھ شام بھیجا اور اس مرتبہ بھی کارواں کو بہت منافع حاصل ہوا۔ غلام نے حضرت سے کچھ معجزات کا بھی مشاہدہ کیا تھا، نیز راہبوں کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور اظہار کے بارے میں بھی حضرت خدیجہ کو خبر دی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کو اس موضوع سے آگاہ کیا۔ چونکہ اس نے سابقہ مقدس کتب پڑھ رکھی تھی اس لیے اس نے بھی تائید و تصدیق کی، لہٰذا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا دل پیغمبر اکرم کی طرف مائل ہو گیا اور قریش کے بہت سے سرداروں کی جانب سے خواستگاری کا پیغام ملنے کے باوجود حضرت کے ساتھ ازدواج کی مشتاق ہو گئی۔ جب اس قلبی رجحان کی خبر کسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ کے قلب نازنین پر بھی گراں ثابت نہ ہوئی۔ ابو طالب نے حضرت خدیجہ کی خواہش کے بارے میں اپنے بھتیجے کو خبر دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قبول کیے جانے کے بعد بنی ہاشم کی بڑی شخصیات کے ہمراہ خدیجہ سے خواستگاری کے لیے ان کے چچا عمرو بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے والد حرب فجار سے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بہترین خطبہ نکاح پڑھا اور اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد نے کہا، اے قریش، گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا محمد بن عبداللہ کے ساتھ ازدواج کر دیا ہے۔ حضرت ابو طالب کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور کہا، اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے پریشانی و غم کو دور کیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ نے اہل مجلس پر درہم نثار کیے۔ اس طرح لوگوں میں عطر کی خوشبو پھیل گئی، مگر معلوم نہ ہو سکا کہ کس نے انہیں معطر کیا ہے۔
یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا یہ کس نے تمہیں لگایا ہے؟ اس کے پاس یہی جواب تھا کہ یہ عطر محمد ہیں۔ بعد میں حدیث سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فضا کو معطر کیا تھا۔ رسول خدا نے اس خاتون کی زندگی میں کسی دوسری زوجہ کو اختیار نہیں کیا، اور آپ کے بطن سے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی۔ پہلے فرزند قاسم تھے، اسی نسبت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ وہ 7 دن کے بعد انتقال کر گئے۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا کہ جن کی بعثت کے بعد ولادت ہوئی، اور ان کا لقب طیب و طاہر تھا۔ بیٹوں کے لیے 2 بھیڑیں اور بیٹی کے لیے 1 بھیڑ کا عقیقہ اور قربانی انجام دیتے تھے۔ ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔